لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ جو لوگ کامیابی کا زینہ لگا کر زندگی بسر کرتے ہیں شاید وہ خوش تو رہتے ہیں لیکن مضبوط نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ شکست سے آشنارا کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور قابل اعتماد بھی۔ ہمیشہ برائی سے نفرت کرنا، برائی کرنے والے سے نفرت مت کرنا، ورنہ آپ میں وہ برائی پیدا ہو جائے گی اور آپ پر توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت اندر سے رب ہے، چھوٹا سا رب۔ ہر رب کی یہ آرزو ہے کہ کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ غم بڑی مفید چیز ہے، یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی عادی رہ جائے۔ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً اس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت پڑے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنی مرضی کی سیر کروانا چاہتا ہے۔ ابھی تک ایسی گوند ایجاد نہیں ہوئی جو انسان کو انسان سے مستقلاً جوڑ سکے۔ انسان ہمیشہ اپنی فردیت قائم رکھنا چاہتا ہے، کسی اور میں ضم ہوتا ہے اور نہ کسی اور کو اپنے میں ضم ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابلیس کا گناہ فقط تکبر ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تکبر کا حاصل مایوسی ہے۔ جب ابلیس اس بات پر مصر ہوا کہ وہ مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ تکبر کی چوٹی پر تھا، لیکن جب تکبر ناکامی سے دوچار ہوا تو ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ناکام ہوئے، وہ بھی جنت سے نکالے گئے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ یہی تو ساری بات ہے۔ ابلیس نے دعویٰ کر رکھا ہے میں تیری مخلوق کو تیری رحمت سے مایوس کروں گا۔ نا امید مایوس لوگ میرے گروہ میں داخل ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں کا اغوا ممکن نہیں، وہ کنویں میں لٹکائے جائیں، سلیب پر لٹکیں، وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اس کی غلطی ہمارے احساس نہیں تبدیل کر سکتی، کیونکہ یہ ذہن ہے جو غصہ ہو رہا ہوتا ہے مگر دل پھر بھی خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ میں نے دل میں سوچا جب بھی روح لا حاصل محبت کرتی ہے یہ دیوانے پن سے کیوں ہمکنار ہو جاتی ہے؟ کیا روح ہمیشہ لا حاصل راستوں پر جانا پسند کرتی ہے؟ کیا اس کے لیے دیوانگی کے سوا کوئی اور پناہ نہیں؟ اچھا انسان متلی نہیں ہوتا، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ سے رشتہ رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب نہ خراب کریں۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز احساس ہے، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، سمیٹا جاتا ہے۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ آپ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے لیے سچے طالب بن جاؤ اور گر گڑا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔
مر گئے اور مکر گئے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسا مر گیا ویسا مکر گیا، دونوں صورتوں میں آپ بے بس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پہ منحصر ہے، کس بات کو آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا تعلق محسوس کیا ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں زندگی خالی خولی ماچس کی ڈبیا بن جائے؟ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کسی کی بے وفائی کا یقین آ جائے تو انسان اندر سے اجڑنے لگتا ہے، شاید انسان جڑنے لگتا ہے اور شاید جڑ ہی جاتے ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ زندگی تسلسل کا نام ہے، سب آگے بڑھتے ہیں، ٹوٹ کے ہم جڑ تو جاتے ہیں لیکن ویسے نہیں رہتے، گرہ پڑ جاتی ہے، اور جب گرہ ٹوٹتی ہے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ وقت اور حالات ایک ایک کر کے سب یاد آتے ہیں جو اس گرہ کا باعث بنے۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔